بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المبين لقد نبل القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى وزرقته قصة مختصر يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سائل لنا أشقالنا صدیق حد سے حسن کمال محمد فاروق الجاه جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حاد البہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کے دربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے غیبت کی مذمت، چغل خوری کی مذمت. رب ذوالجلال قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی تم غیبت نہ کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت وہ نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اب رب فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کیا چیز؟ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے. اب رب قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ کیا پہلے تو رب ذوالجلال نے منع فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت بیان نہ کرو. اور دوسرے نمبر پہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ میتن فکرہتموہ، یعنی مردے بھائی کا گوشت کھاؤ. تو اب وہ رب ذوالجلال نے آگے فرمایا فکرہتموہ، تم اس سے کراہت کرتے ہو، یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھائیں. تو رب فرماتا ہے تو پھر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو.
میرے محبوب علیہ السلام آپ کا فرمان علی شان موجود ہے. ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت سارے جسم کے اعضاء وہ ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. کس کے سامنے؟ زبان کے سامنے یہ انسان کے سارے اعضاء پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں رب کا واسطہ دے کر یہ اعضاء کہتے ہیں کہ اگر تم سارا دن محفوظ رہے، زبان کو کہتے ہیں کہ تو سارا دن محفوظ کے اندر رہی، یعنی کسی کی غیبت نہ کی، کسی کی چغلخوری نہ کی، اپنے آپ کو قابو میں رکھا، تو سارے اعضاء کہتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے سبب ہم گناہوں کے اندر ڈوب جاتے ہیں. اس لیے تمہیں واسطہ ہے اے زبان، تمہیں واسطہ ہے، لیکن اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھنا. یہ سارے اعضاء پیش ہو کر یہی کہتے ہیں. اسی طرح میرے محمد علیہ السلام آپ کا فرمان ارشاد موجود ہے. میرے محمد علیہ السلام آپ نے فرمایا جو بندہ دن کے وقت لوگوں کا گوشت کھاتا رہے، جو بندہ دن کے وقت لوگوں کا گوشت کھاتا رہے لیکن وہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، حضور نے فرمایا وہ روزہ دار نہیں. ایک بندہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، روزہ رکھا ہوا، تو پھر میرے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ سارا دن تو گوشت کھاتا رہا. گوشت کھانے سے مراد کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سارا دن اپنے بھائیوں کی غیبت چغلی کرتا رہا. تو جس نے چغلی کی، جس نے غیبت کی، اس کا روزہ نہیں ہے. اب یہاں پر یہ صاحب بار سنت نے لکھا ہے کہ آج جو بندہ روزہ رکھ کر کسی کی بھائی کی غیبت کرتا ہے یا کسی انسان کی غیبت کرتا ہے، میرے صاحب بہار سنت لکھتے ہیں کہ اس کا جو روزہ ہے اس کی ایک فضیلت جو ہے وہ روزہ فضیلت سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے. جو اس کو روزہ رکھنے کی فضیلت میسر آنی تھی لیکن وہ فضیلت ختم ہو گئی. یہ ہے غیبت کرنے کی تباہ کاری، کہ غیبت جو بندہ کرتا ہے اپنے بھائی کی. اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوا تھا. تو کسی نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا، کہا کہ یہ بندہ بڑا کمزور ہے. کیا لفظ بولا؟ یہ بندہ بڑا کمزور ہے. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے. کیا کیا ہے؟ غیبت کی ہے. آج ہم کتنے بڑے الفاظ بول جاتے ہیں، کتنا اپنے بھائیوں کے پیٹ پیچھے ہم الفاظ بول جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی طرف رب سے جلال نے وحی فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ کہ جو بندہ غیبت کرنے والا ہے اگر وہ توبہ کر کے مر گیا، کیا کر کے؟ توبہ کر کے مر گیا تو وہ سب سے آخر میں جنت کے اندر جائے گا. سب سے آخر میں، پہلے نہیں. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب فرما رہا ہے کہ اس بندے کو میں سب سے پہلے جنت کے اندر نہیں، سب سے آخر میں لاسٹ کے اندر اس بندے کو جنت کے اندر بھیجوں گا. جو غیبت کرتا رہا پھر غیبت کے اوپر توبہ کر کے وہ بندہ فوت ہو گیا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ جو بندہ غیبت کرتا رہا، غیبت کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر مر گیا، اے موسیٰ وہ سب سے پہلے اس بندے کو جہنم کے اندر پھینکوں گا. جنت کے اندر سب سے آخر میں جو غیبت کرتا تھا قائم ہو کر فوت ہوا، اس کو جنت کو ملی لیکن پہلے نہیں، آخر میں، سب سے آخر میں. سب جنت میں چلے جائیں گے، سب سے آخر میں اس کو جنت نصیب ہوگی. تو یہ غیبت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ تو کر چکا لیکن یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ سب سے آخر میں جنت کے اندر جائے گا. اور جو بندہ توبہ کیے بغیر مرا، بھائیوں کی حفاظت کرتا رہا،
توبہ کی طرف اس کی توجہ نہ دی، دن رات بھائیوں کا گوشت کھاتا رہا، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب فرماتا ہے کہ اس بندے کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینک ہوگا۔ اتنی بڑی سزا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک میں مخدوم ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑھ کر بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت۔ اب ایک بندہ زنا کرتا ہے، اب دوسری طرف ایک بندہ غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر یا اس کی موجودگی کے اندر وہ الفاظ بولتا ہے تو اس کے بھائی کو وہ الفاظ سن کر رنج پہنچتا ہے، غم لگتا ہے، تو وہ بھی ایک غیبت کی قسم کے اندر آتا ہے۔ اب ایک بندہ غیبت بیان کرتا ہے، ایک بندہ زنا کرتا ہے، تو زنا سے بڑھ کر غیبت کا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت زنا جو ہے وہ بندہ جب زنا کر لیتا ہے، جب رب سے ذات کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ طائب ہو جاتا ہے، رب اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، سچے دل سے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اگر وہ غیبت کرنے والا جب وہ اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو جب تک رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا رہے لیکن اس کی غیبت جو ہے وہ اس کی توبہ، غیبت پہ جو توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوگی اس وقت تک کہ جب اپنے بھائی جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے جا کر اپنی غیبت کے معافی طلب نہیں کرتا، اس وقت تک وہ بندہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا گیا کہ غیبت جو ہے زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، سارے صحابہ کو، صحابیات کو، کہ آج آپ سب نے روزہ رکھنا ہے لیکن جب روزہ افطار کرنا ہے تو پہلے نہیں سے آ کے اجازت طلب کرنی ہے۔ کیا طلب کرنا ہے؟ اجازت طلب کرنی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہم روزہ افطار کر لیں؟ تو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو میں اجازت دوں گا وہ بندہ روزہ افطار کرے گا۔ جب شام کا ٹائم ہوا لوگ آتے گئے اور روزے کے افطاری کے بارے میں پوچھتے گئے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیتے گئے۔ ایک صحابی آئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، ابن ابی دنیا کے اندر یہ جو ہے وہ حدیث پاک موجود ہے۔ وہ صحابی میرے محمد کی بارگاہ کے اندر آپ عرض کیا رسول اللہ دو عورتیں ہیں وہ آپ کی بارگاہ کے اندر آنے سے شرماتی ہے، حیا محسوس کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ ہمیں اجازت طلب ہے، اجازت دیں ہم روزہ افطار کر لیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جا کے کہو کہ تمہارا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، لیکن جب افطاری کا وقت آیا میرے محبوب سے اجازت طلب کرنے کا وقت آیا، جب اجازت طلب کی گئی عورتوں کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا انہیں کہو تمہارا تو روزہ نہیں تھا۔ وہ صحابی حضور علیہ السلام سے پہلے تو جب اس کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ جب وہ معاملہ لے کر آئے تھے نا حضور کے بارگاہ کے اندر وہ صحابی، آپ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتیں آپ کے پاس آنے سے حیا کرتی ہیں اور اجازت طلب کر رہی ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، چہرہ انور پھیر لیا، دوسری طرف آ کے عرض کی انہوں نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ اب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت کے اندر موجود ہے کہ امام احمد مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ یہی روایت مسند امام احمد کے اندر یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی جب آئے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں آپ سے اجازت طلب کر رہی ہیں۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، 3 مرتبہ چہرہ پھیرا حضور نے۔ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کو میرے پاس لاؤ۔ کیا کہا؟ ان 2 عورتوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب پاس لایا گیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک پیالہ لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ پیالہ لے کے آؤ۔ جب پیالہ لایا گیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر الٹی کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ اس پیالے کے اندر کیا کرو؟ الٹی کرو۔ جب ایک عورت نے الٹی کی اس کی الٹی کے اندر یہ سارا خون کے جو ہے وہ لوچڑے تھے،
پیٹ تھی، اسی طرح کے سارے گوشت کے ٹکڑے تھے، وہ اس کے جب اس نے الٹی کی آدھا پیالہ بھر گیا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کو کہا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم الٹی کرو۔ دونوں عورتوں نے الٹی کی تو دونوں کی الٹی کے اندر گوشت کے جو ہے وہ لوترے تھے، جمع ہوا جو ہے وہ خون تھا، خون کا جو ہے وہ جمع ہونا لوترا وہ اس پیالے کے اندر گرے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائیوں کی غیبت کی ہے، اس لیے یہ غیبت ہے، اگر تم اسی طرح پیدا ہو جاتی تو تمہاری بخشش نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک غیبت کی تباہ کاری ہے، غیبت کی نحوست۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے والی شان موجود ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سوکھی لکڑی کو، جو خشک لکڑی ہو، اس کو آگ اتنی جلدی جو ہے وہ خاک نہیں کرتی، جلا نہیں ڈالتی، جتنے جلد غیبت جو ہے یہ مرچوں کو کھا جاتی ہے۔ غیبت یہ سوکھی لکڑیوں کو، خشک لکڑیوں کو آگ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ نہیں ختم کرتی، اس سے پہلے ایک بندہ اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، وہ غیبت اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانے نشان موجود ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کچھ حضرات آئے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بندے تھے، ان کے ساتھ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میزبانی کے لیے اہتمام کر لیا گیا کہ آپ نے ان کی میزبانی کرنے، ان کے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے۔ جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام ہے وہاں ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، وہ مہمان بھی وہاں پہ موجود تھے، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ صحابی حضرت سلیمان فارسی، ان کو مہمانوں نے کہا جاؤ جا کے حضور علیہ السلام سے عرض کرو یا رسول اللہ ہمیں سالن دے دے۔ کیا دے دے؟ سالن دے دے، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حضور علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہمان جو ہے وہ سالن طلب کر رہے ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جا کے کہو تم نے سالن کھا لیا ہے۔ کیا کہا؟ تم نے سالن کھا لیا ہے۔ اب یہ بتاؤ وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آ کے یہ نہیں بتایا یا رسول اللہ انہوں نے یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، آ کے سالن طلب کیا ہے۔ کیا طلب کیا ہے؟ سالن طلب کیا ہے۔ اب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب ذوالجلال نے غیب کا علم عطا کیا تھا۔ غیب کا علم کیا ہے؟ عطا کیا ہوا ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جا کے کہو تم نے سالن کھا لیا ہے۔ وہ جا کے حضور علیہ السلام کا پیغام ان مہمانوں کو دیا، انہوں نے کہا ہم نے کہاں کھایا، ہم نے تو سالن نہیں کھایا۔ وہ بولے حضور کے پاس آ جاتے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتے آ کے عرض کیا رسول اللہ ہم نے سالن تو نہیں کھایا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، یہ غیبت جو ہے اس سے آپ نے سالن ہی کھا لیا ہے، بھائی کا گوشت کھا لیا ہے۔ یعنی غیبت کرنا یہ گوشت کھانے کے مطابق ہے، بھائی کا گوشت۔ اب ایک بندہ وہ پسند نہیں کرتا، میرے محمد فرماتے تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تم نے تو سالن کھا لیا ہے۔ ارے یہاں پر میرے محبوب کو کسی نے آ کے بتایا نہیں، نہ مہمانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ غیبت کی ہے یا فلاں کے بارے میں یہ غیبت کی ہے، نہیں بتایا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلیمان فارسی آئے، آ کے عرض کی، سالن طلب کیا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جا کے کہو کہ سالن تم نے کھا لیا ہے۔ میں نے سالن آئے تھے، میرے محمد فرماتے انہوں نے سالن کھا لیا ہے، یہ غیب نہیں تو کیا ہے۔ اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب شب معراج یہ آسمانوں کی طرف گیا تو کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا کہ وہ لوگ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ جہنم کے اندر اپنے ناخنوں کے ذریعے جسم کو نوچ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے ناخنوں کے ذریعے جو ہے یہ اپنے جسم جو ہے وہ نوچ رہے ہیں۔
عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ غیبت کیا کرتے تھے. آج ہم مسجدوں کے اندر بیٹھ کر مساجد کے اندر بیٹھ کر وہ غیبتوں کے انبار لگا دیتے ہیں. کوئی کسی کی برائی بیان کرتا ہے, کوئی کسی کے بیان کرتا ہے. ہم یہ بازار کے اڈوں پر بیٹھ کر اپنے بھائیوں کی غیبتیں جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کی غیبت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان نشان ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک شخص رب کی بارگاہ کے اندر آئے گا, اس کو نام اعمال پکڑایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ نام اعمال پکڑایا جائے گا. جب نام اعمال دیا جائے گا تو وہ دیکھے گا اس کے اندر میری نماز بھی نہیں ہے, اس کے اندر میرا روزہ بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی حج بھی نہیں ہے, زکات بھی نہیں ہے, تہجد بھی نہیں ہے, صدقات بھی نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے. عرض کرے گا یا رب العالمین یہ میرا نام اعمال نہیں ہے. کیا کہے گا کہ یہ میرا نام اعمال نہیں ہے. رب فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, میں غلطی نہیں کرتا, یہ تمہارا نام اعمال ہے. یہ جو تم دنیا کے اندر رہ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے, دنیا کے اندر رہ کر تم تہجد پڑھا کرتے تھے, دنیا کے اندر رہ کر تم یہ حج کیا کرتے تھے, زکات ادا کیا کرتے تھے, ساری نیکیاں کیا کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم غیبت کیا کرتے تھے. یہ جو تم غیبت کرتے تھے اس غیبت کی وجہ سے تمہاری نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی تھی ان کی نیکیوں کے اندر شامل ہو رہی تھی, اس لیے تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی, تمہارے گناہ باقی رہ گئے تھے. اتنا بڑا یہ غیبت کی تباہ کاری ہے کہ انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے. اگر یہ انسان یہ غیبت یہ زبان کو روک کے رکھ لے, میں کہتا ہوں وہ بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جسے پاک مفہوم ہے, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے جو مومن یعنی اس کے بندے کا ایمان افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. دوسرے مسلمان کیا رہے؟ اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے محفوظ رہے, اس کا ایمان افضل ہے. اب ہماری زبانوں سے ہمارے ہاتھوں سے ہم جب کسی کمزور کو دیکھ لیں, اگر قصور ہمارا ہی ہے, مثال کے طور پہ ہم گاڑی کے اوپر جا رہے ہیں, ایک کرولا کار والا ہے, یہ بڑی گاڑی والا ہے, تو ایک موٹر سائیکل والا ہے. بڑی گاڑی والا جب موٹر سائیکل والے کو ٹکر مارتا ہے قصور کس کا ہے؟ گاڑی والا کا. اب گاڑی والا بڑا ہے, موٹر سائیکل والا کمزور ہے. اب وہ بندہ قصور اپنا ہوتا ہے لیکن اس بندے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے. اب یہ ڈانٹنا یہی تو ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان افضل ہے. آج ہم کمزوروں کے اوپر اپنے ہاتھ پہ چلاتے ہیں لیکن رب کے سامنے سب کمزور ہیں. رب کے آگے کسی کے جو ہے وہ جرت نہیں ہوگی کہ اپنی زبان چلے یا اپنے ہاتھ چلے یا بار بار یہ کہے یا رب العالمین قصور میرا نہیں تھا. اس وقت یہ ہاتھ بول کے کہیں گے یا رب العالمین قصور اسی کا ساتھ تھا, اسی نے کمزور کے اوپر ظلم کیا, اس نے فلاں یتیم کے اوپر ظلم کیا, اس نے فلاں مسکین کے اوپر ظلم کیا. یہ سب کچھ بول کے کہیں گے. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانا نشان ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, دو قبروں کے پاس سے گزرے. بخاری شریف ہے, کوئی اور کتاب نہیں. حضور علیہ السلام آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے, آپ کی سواری نے حرکت کی. کیوں جانوروں کو یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے یہ انسانوں کے علاوہ جنوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق دیکھتی ہے. تو وہ سواری جو تھی حضور علیہ السلام کی وہ جو ہے وہ حرکت کی. اس نے حضور علیہ السلام سواری سے نیچے تشریف لائے,
میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب دیا جا رہا ہے. اب آ کے کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ بغلا بندے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. نہیں، یہ غیب ہے. کس نے دیا ہے؟ رب نے عطا کیا. آج ہم کہتے ہیں بلا جھجک کہہ دیتے ہیں کہ حضور کو غیب کی خبر نہیں. حتیٰ کہ اتنے حد درم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ذاتی تو ذاتی رہا، حضور کو عطائی علم بھی نہیں ہے. یعنی قرآن پاک کا انکار کیا جا رہا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں سنیے تو یہ عقیدہ ہے، حضور کو ذاتی غیب کی خبر نہیں ہے، عطائی خبر ہے، رب نے عطا کی ہے. اب ہم کہتے ہیں نہیں، حضور کو عطائی یہ خبر بھی نہیں ہے. قرآن کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اب یہاں پر قرآن کا انکار ہوتا ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. کس وجہ سے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک قبر والا جو ہے وہ بشاط کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ بشاط کے چینٹوں سے بچتا نہیں تھا. اس وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. دوسرا جو بندہ ہے دوسرا قبر والا اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا. غیبت کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہ کر، عالم دنیا کے اندر رہ کر عالم برزخ کے احوال بتائے. آج کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کیوں نہیں جانتے؟ عالم برزخ یہ دنیا کا احوال نہیں، قبر کا احوال ہے. قبر کا احوال اور ہے، دنیا کا احوال اور ہے. انسان کی عقل کہاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ دنیا کے احوال کو قبر پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. دنیا کا احوال اور ہے، قبر کا احوال ہے اور ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کے احوال بتائے. ان میں سے ایک بشاط کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا انسان وہ غیبت کیا کرتا تھا. اس وجہ سے رب کے جلال نے ان کو قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے محمد یہ بھی جانتے ہیں عذاب کیسے ہلکا ہو سکتا ہے. میرے محمد نے فرمایا کہ 4 ٹینی لے کے آؤ. صحابی گئے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 2 ٹینی لے کے، ایک کے اندر آتا ہے 1 ٹینی لے کے آئے. جب ٹینی لے کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس 1 ٹینی کے درمیان سے جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کیے. جب ٹکڑے کیے ایک اس قبر پہ ڈال دیا، ایک اس قبر پہ ڈال دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج خلاف معمول یہ کام دیکھا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جو ہیں یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا تھا. ایک غیبت کرتا تھا، ایک بشاط کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب تو دیا جا رہا ہے لیکن یہ ٹینی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے کیا پیدا ہوگا؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں جو سب میں رہیں گی تب رہیں گی، یہ رب کی تسبیحات کرتی رہیں گی، ان کی قبر سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا. یہی آج ہماری دلیل ہے. جو آج ہم قبروں پہ جاتے ہیں، کھجوروں کی ٹہنیاں جا کے رکھتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں. اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان نشان موجود ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت فقیہ ابو الحسن علی بن فرحون قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الظاہر اس کے میں لکھتے ہیں کہ میرے ایک چچا تھے. کیا تھے؟ میرے چچا تھے، ان کا وصال ہو گیا. جب وصال ہوا آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے دریافت کیا، ایک رات میرے خواب کے اندر ہے کہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ میرے گھر کے اندر تشریف لائے، خواب دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر آ کے ایک دیوار کے ساتھ ایک لگا لی. آپ فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے چلتا رہا، جہاں پہ بیٹھے میں نے ان کے سامنے بیٹھ گیا. جب ان کے سامنے بیٹھا میں نے کہا اے چچا جان بتاؤ آپ کے ساتھ رب ذوالجلال نے کیا معاملہ فرمایا؟ آپ کے ساتھ رب ذوالجلال نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال یہ مہربان سے مہربانی کے علاوہ کیا توقع ہو سکتی ہے؟ مہربان سے مہربانی کے علاوہ کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ مہربان ہے، اس نے مہربانی کی ہے، لیکن ایک وجہ سے میں ابھی بھی قید کے اندر ہوں. ایک وجہ ایسی ہے. آپ نے عرض کی ہے میرے چچا جان بتاؤ وہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ وجہ یہ ہے
کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، میں نے غیبت کی تھی، اس غیبت کی وجہ سے چھوٹی سی غیبت، اس کی وجہ سے ابھی بھی میں قید کے اندر ہوں، بتایا سارے اعمال کے اندر، سارے معاملات کے اندر، سارے امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا، لیکن غیبت کی وجہ سے ابھی بھی میں قید کے اندر ہوں۔ یعنی غیبت جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے نشان ہے، حضرت عبد الملک بن حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے عرض کی کہ آپ نے جو حضور علیہ السلام سے کوئی حدیث سنی ہے تو وہ مجھے بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے ایک حدیث پاک سنی ہے، ویسے تو کئی سنی ہے، وہ ایک خاص حدیث پاک بتا رہے تھے کہ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ اگر یہ یاد کر لو گے تو تم آخرت کے اندر فلاح پا جاؤ گے۔ یہ چیز آپ نے فرمایا تمہارے اگر یہ یاد نہیں کرو گے حدیث پاک تو کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ کے اندر تمہاری حجت ختم ہو جائے گی، کوئی دلیل نہیں ہوگی تمہارے سامنے، رب کے سامنے تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ وہ حدیث پاک کیا؟ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتوں کو پیدا کیا۔ کتنے فرشتوں کو پیدا کیا؟ اور میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں رب ذوالجلال نے آسمان سے پہلے 7 فرشتوں کو، خاص 7 فرشتوں کو پیدا کیا۔ ان کو کس لیے پیدا کیا؟ میرے محمود یہ بھی جانتے ہیں۔ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ہر ایک آسمان پہ ان میں سے ہر ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر دی۔ تو میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المختصر، یہ حدیث پاک بڑی طویل ہے، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نوے اعمال نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ آسمان کی طرف عروج پکڑتی ہیں، چلتی ہیں، سورج کی طرف منور ہو کر اس کی نیکیوں کو بڑھا کر آسمانوں کی طرف فرشتے لے کر چلتے ہیں۔ تو جب فرشتے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان والا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اس نیکیوں کو جس بندے نے نیکیاں کی ہے اس کے منہ کے اوپر مار دو۔ حالانکہ اتنے نیکیاں، پھر ان کی نیکیوں کو بڑھا کر آسمانوں کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں۔ وہ آسمان کا فرشتہ وہ کہتا ہے کہ اس کے نیکیوں کو جس نے کی ہے یہ ساری نیکیاں بڑھا کر اس کے منہ کے اوپر مار دو۔ تو وہ کہتا ہے فرشتہ جو آسمان میں آسمانی دنیا والا یعنی پہلے آسمان کا جو فرشتہ ہے یہ کہتا ہے کہ رب سے ظالم میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اس کے اعمال میں دوسرے فرشتے تک نہیں پہنچنے دیتا ہے، اس کے اعمال ہم میں دوسرے فرشتے تک، دوسرے آسمان تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ آج ہم کتنے غیبتیں کرتے ہیں، ہم ہر عام و خاص کی غیبت کر رہے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو غیبت جیسی بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔